یہ ہمارے اسلامی ملک کے علماء اکرام ہیں جو کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. یہ پہلے آپ ذرا ان کی باتیں سنیں. اسرائیل کا، امریکہ کا ایران کے اوپر جو بھی حملہ قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے، قابل مذمت ہے، لیکن اللہ کی قسم جب ہم یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ پھر ایران کا ٹارگٹ اسرائیل ہونا چاہیے کہ لیکن امریکہ پہ کیوں نہیں؟ صرف اس لیے کہ اس نے ہم کو انوائٹ کیا تھا کہ ناشتہ کریں یہاں کے. یہاں آپ اپنے لیے بڑے فخر کی بات سمجھتے ہیں کہ آپ کو ٹرمپ نے بلایا تھا ناشتے کے لیے اور آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو ڈوب کے مار جانا چاہیے. آپ کے لیے ایک ذلت کی بات ہونی چاہیے کہ ٹرمپ نے آپ کو بلایا اور آپ گئے ہیں. پھر آپ بڑے فخر سے بتا رہے ہیں کہ میں گیا تھا. کس کے سامنے اسلام کا مقدمہ پیش کرنے گئے تھے جس نے فلسطین میں 60,000 بچے کو شہید کر دیا تھا اور آگے سے وہ بے شرموں کی طرح ڈانس کر رہے ہیں. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ رامکو کی جو فیکٹری ہے اس پہ آپ نے حملہ کیا تھا ایران نے. تو اگر آپ کو نہیں پتہ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں. اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہوا ہے تو تھوڑی سی ریسرچ کریں اس پہ. رامکو کی آئل فیکٹری پہ انہوں نے خود حملہ کیا تھا اسرائیل. یہ سنیں آپ نے چاچو جی کی بات، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. But it's a fact that last night in Qatar and Saudi Arabia, authorities arrested Mossad agents planning on committing bombings in those countries. Why would the Israelis be committing bombings in two Gulf countries which are also being attacked by Iran? The Saudi Aramco facility went up last night. The Iranians said they didn't do it. Why would they say they didn't do it? Possible Israel did it. Why wouldn't they? Because if you think about it, scaring our other allies in the region, letting them know that they can get attacked and the US will... ہاں، اب ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس طرح کی بزدلانہ باتیں کرنا، گھٹیا باتیں کرنا آپ کو زیب نہیں دیتا. آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کو بولیں کہ کوئی ایکشن لے، سٹینڈ لے، ایران کا ساتھ دے. آپ الٹا ان پہ ہی لگے ہوئے ہو. جو یہودی ہیں وہ آپ کو مسلمان سمجھ کے مارے ہیں اور آپ یہاں پہ شیعہ اور سنی سے ہی نہیں نکل رہے کہ یہ سنی ہے، یہ شیعہ، یہ کافر ہے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے. چلو وہ شیعہ، ان میں اتنی غیرت تو ہے، وہ انہوں نے سٹینڈ تو لیا ہے. آپ کے اندر اتنی غیرت ہوتی تو آپ اٹھ کے چلے جاتے نا. آپ جہاد کا فتویٰ دیتے. آپ سے وہ نہیں دینے ہوا، الٹا آپ بیعت کرنے چلے گئے ہو. یہ ایک اور صاحب ہیں، یہ بھی مولانا اپنے آپ کو کہلواتے ہیں اور مسجد الحرم میں یہ امام مسجد ہے. تو ان کی ذرا گفتگو سنیں یہ کیا بول رہے ہیں. واو آ گیا. بھائی نے سوال کیا ابھی جو حالات چل رہے ہیں ایران کے کہ وہاں کے صدر کو مار ڈالا گیا اور جو ہو رہا ہے پورے ملک کے اندر، اس سلسلے میں تو میں یہ کہوں گا کہ خاموشی بہتر ہے. ہاں، چپ رہنا بہتر ہے. 60,000 انہوں نے بچہ شہید کر دیا ہے، اس پہ چپ رہنا بہتر ہے یا جو انہوں نے فلسطین کی عورتوں کے ساتھ کیا ہے. اور آج تو نیا بل انہوں نے پاس کر دیا ہے کہ فلسطینیوں کو سریعام پھانسی پہ لٹکا دو. اسرائیلی پارلیمنٹ نے فلسطینیوں کو پھانسی دینے کا انتہائی متنازع بل منظور کر لیا ہے. یہ چپ رہنا اس پہ بہتر ہے، اس لیے آپ لوگ چپ ہو نا. آپ کو چپ رہنا پڑے گا. اگر آپ بولو گے تو آپ کو ڈالرز کہاں سے ملیں گے، ریال کہاں سے ملیں گے. آپ جس کی تعریفیں کرتے ہو کہ محمد بن سلمان نے مطلب کہ یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے کیا کیا ہے؟ صرف ٹرمپ کا ویلکم کیا ہے. اور ٹرمپ نے اس کے بدلے میں کیا اسے بولا؟ اس کا بیان آپ نے سنا ہے؟ نہیں سنا تو یہ سن لیں. He didn't think he'd be kissing my ass. He really didn't. He thought he'd be just another American president that was a loser, where the country was going downhill. But now he has to be nice to me. You tell him he better be nice to me. He's gotta be. جی ہمیں شرم آ رہی ہے پاکستانی ہونے پہ، اور اس سے بھی زیادہ شرم آ رہی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں تب بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس دیکھ رہے ہیں تماشا. چلو آپ نے حملہ نہیں بھی کرنا تھا تو آپ صرف ان کو ڈرا ہی دیتے، صرف میزائلز کھڑے کر کے بس ان کو یہ بول دیتے اگر اب آپ نے کوئی حملہ کیا فلسطین پہ، ایران پہ یا کسی بھی مسلم ممالک پہ تو ہم آپ پہ چلا دیں گے. انہوں نے ڈر کے مارے چلانا ہی نہیں تھا، انہوں نے وہاں پہ ختم کر دینا تھا. لیکن آپ میں اتنی جرأت ہے نہیں ہے نا. ایران والے آپ سے لاکھ گنا زیادہ اچھے ہیں. انہوں نے جان دے دی، اب آگے نہیں ہے. اور آپ کو جان کی ایک تو فکر ہے، دوسرے نمبر پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی ہم آپ کے ساتھ. آرمی چیف کو آپ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. کیا ہم بھی بیٹھیں گے؟ آپ بھی بیٹھے تماشا دیکھیں بس ہو کیا رہے. تو یہ جو اسپیشلی علماء اکرام ہیں ان سے گزارش ہی ہے کہ یہ فرقہ وارانیت پھیلانا بند کریں اور عوام کو ایک کریں. خاص کر کے شیعوں کو کافر بولتے ہیں آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ کافر بولیں کسی کو بھی؟ تو آپ ممبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی اچھی باتیں کریں، بزدلانہ باتیں نہ کریں. جب بھی آپ نے اسلام پیش کیا، آپ نے ایسا گھسا پیٹا اور کمزور اسلام پیش کیا ہے تو باہر اگر کسی کافر کے سامنے ہم یہ بولیں کہ ہم 313 تھے، ہمارے پاس 2 اونٹ تھے، یہ تھا وہ تھا، ہم بڑے مظلوم تھے،
تو وہ آئے گا اسلام میں؟ کبھی بھی نہیں. اگر آپ انہیں پوری بات بتائیں گے کہ ہم 313 تھے پھر بھی ہم گئے تھے لڑنے، ہم گئے تھے، وہ نہیں تھے آئے، تو ان میں بھی تھوڑا ہوگا کہ ہاں مسلمانوں میں کوئی طاقت ہے، کوئی بات تو ہے ان میں. اور آپ پتہ نہیں اپنے سے کون کون سی کہانیاں بنا کے بولتے رہتے ہیں. اگر بولنا ہے تو امریکہ کے خلاف بولیں نا، اسرائیل کے خلاف بولیں، جو آج بل پاس ہوا فلسطینیوں کے خلاف اس کے بارے میں کچھ بولے نا اگر ہے ہمت تو. اگر نہیں بول سکتے تو اپنی بکواس بند کر کے اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں. چلو یہ تو دنیا داری ہے نا. آپ کوئی بھی بہانہ لگا کے کہ ہمارے پاس طاقت نہیں تھی، ہمارے پاس یہ نہیں تھا، آپ کے پاس مائک تھا، آپ کے پاس موبائل تھا، آپ کے پاس ویڈیو تھی، آپ بنا کے ایک پیغام ہی لگا دیتے. آپ نے وہ بھی نہیں کیا، الٹا ان کے حق میں بول رہے ہیں. تو قیامت والے دن آپ کیا جواب دو گے اللہ کو کہ جی ہم پہ پابندیاں تھیں، ہم نے قرضہ دینا تھا؟ اللہ نے تو نہیں بولا آپ کو کہ قرضہ لیں آپ. یا اللہ نے بس ایک کتاب دیا آپ کو قرآن پاک، وہاں سے صاف ہے کہ اگر ایک مسلمان مصیبت میں آ تو آپ کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، اور آپ اسے کافر بول رہے ہو. قیامت والے دن آپ کو وہ پکڑیں گے تو پھر وہاں پہ جا کے ایکسکیوزز دینا آپ.